اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم شدہ ہیں۔ فمن فرض، پس جو کوئی مقرر کرے یعنی ارادہ کرے، فیہن الحج، بیچ ان مہینوں کے حج کا، فلا رفث، بس نہ و شہوت کی بات کرے، ولا فسوق، نہ نافرمانی کرے، ولا جدال، اور نہ ہی جھگڑا لڑائی کرے، فی الحج، بیچ حج کے۔ وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیر، نیکی سے، بلائی سے، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، پس تحقیق بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، خدا خوفی ہے۔ واتقون، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے اہل عقل۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کے فضل سے، یعنی رزق حلال۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پس جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، پس یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، نزدیک مشعر حرام کے، یعنی مزدلفہ کے۔ وَاذْكُرُوهُ، یاد کرو اس کو، کما ہداکم، جیسا کہ ہدایت دی تم کو، رہنمائی عطا فرمائی تم کو۔ وَإِن كُنتُمْ، اور یہ کہ تھے تم، من قبل ہی، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ گمراہوں میں سے۔ ثُمَّ أَفِیضُوا، پھر لوٹو تم، من حیث، جہاں سے، أَفَاضَ النَّاسُ، لوٹتے ہیں لوگ۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، بخشش مانگو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَیْتُمْ، پس جب تم پورے کر چکو، ادا کر چکو، مناسککم، اپنے مناسک کے حج، فاذکروا اللہ، پس یاد کرو اللہ کو، فذکرکم آباءکم، جیسا کہ تم یاد کرتے تھے اپنے آباء و اجداد، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ، کہیں بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے، من وہ بھی ہیں، یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا، اے رب ہمارے عطا کر ہمیں، فی الدنیا، بھی دنیا کے، وما لہو، اور نہیں ہے واسطے اس کے، فی الآخرت، بھی آخرت کے، خلاق، کوئی حصہ۔ ومنہم، اور ان میں سے، من وہ بھی ہے، یقول، جو کہتا ہے، ربنا، رب ہمارے، آتنا، عطا کر ہمیں، فی الدنیا حسنہ، بھی دنیا کے بلائی، وفی الآخرت حسنہ، اور بھی آخرت کے بلائی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب، یہی وہ لوگ ہیں کہ واسطے ان کے حصہ ہے، مما، اس چیز سے کہ جو کسبوا، انہوں نے کمائی کی۔ واللہ، اور اللہ، سریع الحساب، تیز ہے حساب لینے میں۔ واذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، بیچ گنتی کے دنوں کے۔ فمن تعجل، بس جو کوئی جلدی کرے، فی یومین، بیچ ان 2 دنوں کے، فلا اثم علیہ، بس جو کوئی جلدی کرے بیچ 2 دنوں کے، فلا اثم علیہ، بس نہیں ہے گناہ اوپر اس کے۔ ومن تاخر، اور جو تاخیر کرے، فلا اثم علیہ، بس نہیں ہے گناہ اوپر اس کے۔
لمن اتقا واسطے شخص کے ہے کہ جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. انکم، بے شک تم، الیہ، طرف اسی کے، تحشرون، پیش کیے جاؤ. ان آیات کریمہ میں حج سے متعلق کی بعض ہدایات اور احکامات کا ذکر ہے. اس سے پچھلی آیت میں بھی، گزشتہ سبق میں بھی حج سے ہی اور عمرے سے ہی متعلق بعض ضروری باتوں کا، ہدایات اور احکامات کا ذکر ہے. ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر شدہ ہیں. اور یہ مقرر مہینے ذوالقعدہ، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن. عمومی طور پہ انہی مہینوں اور انہی دنوں میں حج کا سفر کیا جاتا ہے اور حج کے لیے لوگ احرام باندھ کر حرم کی طرف روانہ ہوتے ہیں. چنانچہ فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جو شخص ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے، اپنے اوپر حج کرنے کو لازم قرار دے دے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس سفر حج میں، یہ بڑا مقدس سفر ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ کوئی بھی شہوت والی بات نہ کرے. ایسی باتیں منع کہ جن سے کسی قسم کی شہوت کی طرف رغبت ہوتی ہے. حتیٰ کہ میاں بیوی نہ صرف کہ احرام کی حالت میں حقوق زوجیت سے کنارہ کش ہوتے ہیں، بلکہ ان کے لیے پابندی ہے کہ وہ کسی قسم ایسی بات بھی نہ کریں کہ جس سے شہوانی جذبات ابھرتے ہوں اور شہوت کی طرف رغبت ہوتی ہے. ولا فسوق، شہوت والی باتوں سے بھی پرہیز کرے اور نافرمانی سے، ہر قسم کی پابندی سے، اللہ کے حکم سے اعراض اور انحراف سے بھی وہ اجتناب کرے اور بچے. ولا جدال، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے فی الحج، حج کے سفر. تو یہ 3 موٹی موٹی پابندیاں ہیں جن کے اندر تمام وہ حدود اور قیود اور پابندیاں آ جاتی ہیں کہ جو ان کے تابع ہیں اور جن سے حج میں خلل واقع ہوتا ہے. فرمایا تم حج کے لیے نکلے ہو، لہذا شہوت کی باتیں، نافرمانی، لڑائی جھگڑا، اس سے پرہیز کرو، اور جہاں تک بھی تم سے ممکن ہو سکے نیکی، بڑائی، اچھائی اور احسان والی بات کرو. کیوں؟ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیکی سے کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، یعنی اس سفر میں زاد راہ ہونا ضروری ہے. یہ بات اس لیے کہی گئی کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ حج کے لیے نکلتے تو تھے لیکن سفر کے لیے خرچہ اور زاد راہ اپنے پاس ساتھ نہیں رکھتے. جب ان سے کہا جاتا کہ ایسے کیوں کرتے، تو وہ کہتے ہم متوکل ہیں، اور پھر وہ ظاہر ہے خالی ہاتھ نکلتے تو بھوک بھی لگتی، پیاس بھی لگتی، ضروریات زندگی بھی ان کو چاہیے، تو وہ پھر سوال کرتے، ٹھیک مانتے. تو یہ صورتحال ناپسندیدہ ہے کہ ایک آدمی حج کے لیے نکلے اور پھر وہ بھیک مانگتا ہے. چنانچہ کہا گیا وَتَزَوَّدُوا، تم زاد راہ لے لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو، اور میرا خوف تمہاری زندگی کا بہترین سرمایہ اور تمہارے سفر کا بہترین توشہ.
لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ یہ کہ تم اپنے رب کے فضل سے کوئی چیز ڈھونڈو، یعنی حج کے سفر کے دوران خرید و فروخت کوئی ممانعت نہیں۔ ہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اسلامی تجارت کے تمام اصولوں کا پاس رکھے، اسلامی تجارت کے تمام اصولوں کا پاس رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہے سفر کے دوران تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم لوٹو عرفات سے یعنی 9 تاریخ کا دن میدان عرفات کی گزار کر، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کو عرفہ میں میدان عرفات میں وقوف فرمایا اور مغرب کے وقت سورج غروب ہوتے ہی آپ نے عرفات سے مزدلفہ کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ نے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی اور رات مزدلفہ میں گزاری۔ تو فرمایا تم بھی اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس، مزدلفہ کو ہی مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اس کو یاد کرو یہ اللہ، کما ہداکم، جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، رہنمائی کی کہ اس طرح مجھے یاد کرو۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اسی طرح اس کو یاد کرو، اپنی مرضی خواہش اور قیاس کو دخل دو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یہ کہ تھے تم اس سے پہلے البتہ گمراہوں میں سے، یعنی لوگوں تم اس سے پہلے گمراہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ۔ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ اور بالخصوص قریش حج کے لیے جب جاتے تو یہ مینا اور مزدلفہ کے پاس ہی ٹھہرتے، عرفات میں جاتے۔ یہ کہتے کہ ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عام لوگوں سے محترم ہیں اور مستثنیٰ، جہاں سب لوگ جائیں وہ واپس آئیں، پھر ہم ان کے ساتھ مکے چلیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہ کرو، بلکہ تمہیں بھی عام لوگوں کے ساتھ ہی عرفات جانا چاہیے اور ان کے ساتھ ہی واپس لوٹنا چاہیے۔ تکبر، بڑائی، فخر، غرور نہ کرو، بلکہ اللہ کے حکم کو مانو اور اللہ سے معافی بھی مانگو جو تم سے غلطی ہو چکی۔ استغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر تم اللہ سے بخشش طلب کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پس جب تم پورے کر چکو مناسک حج، یعنی حج کے ارکان اور مناسک پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے کہ تم یاد کرتے تھے اپنے آبا و اجداد، اور وَأَشَدَّ ذِكْرًا، یا اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ جب لوگ حج سے فارغ ہو جاتے تو مینا میں ڈیرے لگا لیتے، اپنی اپنی مجلسیں اور محفلیں جما لیتے، اسٹیج آراستہ کر لیتے اور لوگ اپنے آبا و اجداد کے قصیدے پڑھتے، اپنے خاندان اور قبیلے قبیلے اور برادری کی بہادری اور شجاعت کی داستانیں اور ان کے کارناموں کا ذکر کرتے، جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ ان کے آبا و اجداد کا ذکر۔ چنانچہ فرمایا گیا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرو، یعنی اس جگہ اللہ کا ذکر، اور اشد ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اس سے کہیں زیادہ ہو کہ کتنا تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر۔
فمن الناس بس لوگوں میں سے من یقول وہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا تو کہتے ہیں رب ہمارے عطا کر ہمیں بھی دنیا کی. یعنی لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو فقط صرف اور صرف دنیا ہی مانگتے ہیں. اللہ فرماتے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق نہیں ہے واسطے اس کے بیچ آخرت کی کوئی حصہ. یعنی ایسا شخص جو اللہ سے دنیا ہی مانگتا ہے اور دنیا ہی مانگنے میں وہ مست ہے، فرمایا ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ومنہم اور ان میں سے وہ بھی ہیں یقولون کہتے ہیں ربنا رب ہمارے آتنا عطا کر ہمیں فی الدنیا حسنہ بھی دنیا کے اندر. یعنی لوگوں میں ایسے خوش نصیب لوگ بھی تو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی بھی ہوئی فی الآخرۃ حسنہ اور ساتھ کہتے ہیں اللہ ہمیں آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما وقنا عذاب النار بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. یہ دنیا آخرت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے بھی اٹھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بھی بنا اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہی وہ لوگ ہیں کہ واسطے ان کے حصہ ہے اس چیز سے کہ جو انہوں نے کمائی. ایسے لوگوں نے جو کچھ اپنے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کیا یا نیک اعمال کی کمائی کی اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ضرور ان کو دنیا اور آخرت میں ان کی بھلائیاں عطا فرمائے. واللہ سریع الحساب فرمایا اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے، اس کے حساب میں کوئی دیر نہیں لگتی بلکہ وہ بندوں کا حساب فی الفور ان کے اعمال کی مناسبت سے چکا دیتا ہے. جو جس چیز کا حقدار اور مستحق ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ اسے وہ چیز دیتا بھی ہے اور دے گا. ایک اور بات کہی گئی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اللہ کو یاد کرو بیچ گنتی کے دنوں کی. ایام معدودات یہ گنتی کے دن ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر 13 کی عصر تک اور ایک روایت کے مطابق 9 ذی الحج سے لے کے 13 تک یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے، تکبیرات کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف بیان کی جائے. پھر فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم. جو جلدی کرے 2 دنوں کے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. حج کی ادائیگی کے بعد 10، 11، 12، 13 کی عصر تک مینا میں ٹھہرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں فرمایا کہ اگر کوئی شخص 12 کی عصر کو لوٹ آئے یومین 12 اور 13 ان 2 دنوں میں اگر کوئی شخص جلدی کر کے 12 کو لوٹ آئے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اگر کوئی تاخیر کر کے 13 کو لوٹ آئے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. بعض لوگ اس معاملے میں شدت برتتے تھے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں 13 کو ضرور جانا چاہیے، 12 کو نہیں جانا چاہیے. کچھ لوگ کہتے تھے 12 کو چلے جانا چاہیے، 13 کو نہیں جانا چاہیے. فرمایا یہ سختی والی کوئی بات آخری انتہا 13 ہے. لیکن اگر کوئی تعجیل کرتے ہوئے جلدی کرتے ہوئے 12 کو لوٹ آتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اور اگر کوئی تاخیر کرتے ہوئے 13 کو لوٹتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقی یہ واسطے اس کے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والا، یعنی آدمی اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والا تو اس متقی اور پرہیزگار آدمی کے لیے 1 دن کی تعجیل یا 1 دن کی تاخیر
کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات جو ہے تقویٰ، پرہیزگاری اور خدا خوف۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا اور خوب جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم طرف اسی کے پیش کیے جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو، اور یہ بات تمہیں اچھی طرح معلوم رہنی چاہیے، تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، وہ فرض نہیں ہے، لہذا تم نے وہاں پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ اللہ تم سے باز پرس فرمائے گا، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں، سرخرو اور کامران ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ندامت نہ نصیب ہو بلکہ ہم سرخرو ہوں، کامیاب ہوں، عزت ہو، تو پھر تم اس پیشی والے دن کو یاد رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈر کر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے، منعن اس کے احکامات کی پیروی کرو، کہیں بھی اس کے احکامات سے گردانی نہ کرو، اللہ رب العالمین کے احکامات سے گردانی نہ کرو۔ تو یہاں تک ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے سے متعلق اپنے بندوں کو بعض ضروری ہدایات اور بعض ضروری احکامات سے آگاہ کیا، اور زمانہ جاہلیت کے اندر جو غلط کام، غلط رسمیں یا غلط قسم کے تخیلات تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا اور اپنے بندوں کو فرمایا کہ میرے بندو، یہ مبارک اور مقدس سفر حج اور عمرے کا سفر میری رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اور تم زبر کثیر صرف کر کے، دور دور کا سفر کر کے، صعوبتیں اٹھا کر، پریشانیاں اٹھا کر، اور کئی قسم کی مشکلات سے گزر کر اس سفر کی طرف آتے ہو، میرے گھر میں حاضر ہوتے، تو تمہیں چاہیے کہ زمانہ جاہلیت کہ تمام قسم کے وسوسات سے، توہمات سے، غلط تخیلات سے، غلط رسومات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور حج اور عمرہ اسی طرح کرو جس طرح میرا حکم ہے۔ قرآن نے اساساً چند ایک باتیں بیان کی، لیکن حج کے لیے تمام تر سفر کی تفصیلات، وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی فرمائی، اور یہ سفر عملاً بھی کر کے دکھاتا ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک پورا حج اور سفر حج اور حج کے مسائل، حج کے احکام، حج کے مناسک آپ نے ادا بھی فرمائے، اور ساتھ ساتھ اعلان بھی ہوتا رہا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے مسائل سیکھ، لوگوں مجھ سے حج کے مسائل حاصل کر، لوگوں مجھ سے مناسک حج اخذ کر، پتہ نہیں آئندہ کہ اس طرح مجھے اور تمہیں اکٹھا حج کی ادائیگی کا موقع ملتا ہے یا نہیں۔ لہذا اس موقع کو غنیمت جانو، اور اپنی مرضی، اپنی خواہش اور اپنے قیاس کے ساتھ حج کرنے کے بجائے مجھ سے پوچھو، مجھ سے سیکھو، اور یاد رکھیے وہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے کہ جو طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، حج ہو، صدقہ ہو، کوئی بھی عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، وہ عین اللہ کی ہدایات کے مطابق اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس کے اندر شامل حال ہوگی، اور اللہ رب العالمین اسی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں مناسک حج، احکام حج اور مسائل حج کے لیے احادیث کی تفصیلات کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات
اور آپ کے عمل کی روشنی میں حج اور عمرہ جیسی اہم عبادت کو سر انجام دینا چاہیے۔ دیکھیے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر شدہ ہیں، معلوم شدہ ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی ارادہ کرے یا اپنے اوپر مقرر کرے ان مہینوں میں الحج حج کو، فلا رفث، پس نہ وہ شہوت والی بات کرے، ولا فسوق، نہ نافرمانی کرے، ولا جدال، اور نہ جھگڑا لڑائی کرے، فی الحج، بیچ حج کے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرتے ہو نیکی سے، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ۔ وتزودوا، اور زاد راہ دے دیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، پس تحقیق بہترین زاد راہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، خدا خوفی ہے۔ واتقون، اور مجھے سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے اہل عقل۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کا، یعنی رزق کے حلال۔ فإذا أفضتم، پس جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، پس یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، نزدیک مشعر حرام کے، واذکروہ، نزدیک مشعر حرام کے، یعنی وَإِن كُنتُمْ، اور یہ کہ تھے تم، من قبلہ، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ گمراہ ہونے سے۔ ثُمَّ أَفِیضُوا، پھر لوٹو تم، من حیث، جہاں سے أَفَاضَ النَّاسَ، لوٹتے ہیں لوگ۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، بخشش مانگو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، بس جب تم ادا کر چکو مناسک حج، فاذکروا اللہ، بس یاد کرو اللہ کو، وذکرکم، جیسا کہ یاد کرتے تھے تم، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی کہیں بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے، من وہ بھی ہے، یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، رب ہمارے، آتنا، عطا کر ہمیں، فی الدنیا، بھی دنیا کے، وما لہو، اور نہیں ہے واسطے اس کے، فی الآخرہ، بیچ آخرت کے، من خلاق، کوئی حصہ۔ ومنہم، اور ان میں سے، من وہ بھی ہے، یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، رب ہمارے، آتنا، عطا کر ہمیں، فی الدنیا، بھی دنیا کے، حسنۃ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور بھی آخرت کے، حسنۃ، بھلائی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اولئک ہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ واسطے ان کے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس چیز سے کہ جو کسبوا، انہوں نے کمائی کی، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ تیز ہے حساب میں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، بیچ گنتی کے دنوں کے۔ فمن تعجل، پس جو کوئی جلدی کرے، فی یومین، بیچ 2 دنوں کے، فلا اثم علیہ، پس نہیں ہے گناہ اوپر اس کے۔ ومن تأخر، جو تاخیر کرے، فلا اثم علیہ، پس نہیں ہے گناہ اوپر اس کے، لمن اتقى، واسطے اس شخص کے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا، پرہیزگاری کرنے والا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور خوب جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ، طرف اسی کے، تحشرون، پیش کیے جاؤ گے۔